تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اس دور میں لفظ بولتا ہوں، اس بے حیائی کے دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے 100 سال عبادت بے ریا سے افضل ہے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس دور میں نسبت عطا فرمائی۔ لمبی باتیں نہیں کرتا، حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت، ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ ایک دو باتیں حضرت قبلہ کی خواہش پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ الوالد عبادۃ والنظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادۃ والنظر الی المصحف عبادۃ والنظر الی وجہ العالم عبادۃ من زار عالما فکأنما زارنی من صافح عالما فکأنما صافحنی من جالس عالما فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ۔ والد کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ جس نے حضور نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے عالم دین کی زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ حضور نے فرمایا جو عالم دین کے ساتھ جس نے مصافحہ کیا، گویا کہ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ من جالس عالما فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ، جو دنیا میں عالم دین کے پاس بیٹھا، حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن اس کو میرے پاس بٹھائے گا۔ یہ علم جو ہے بہت اچھی باتیں ہو گئیں، بڑے بڑے نکات میرے ذہن میں بھی اترتے جا رہے تھے۔ ہم بھی کچھ نہیں تھے، صرف ایک نگاہ ولی کی بس نظر میں آنے کی دیر ہے کہ دور دور دنیا کے کونے کونے میں، باہر کے ملکوں میں جدھر بھی بندہ چلا جائے، دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ حضرت مبارک صاحب اخندزادہ سیف الرحمن پیر صاحب کے ہاتھ کا یہ مرید ہے، ان کا فیض یافتہ ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہم کو کہ ہمارا یہ سٹائل اور ہمارا یہ جو مرشد کی نگاہ میں بیٹھ کر بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے دنیا دار آئے، دنیا دار بڑے بڑے
لیکن نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمارے مبارک صاحب، میرے والد صاحب فرماتے ہیں اگر ہمارا مرشد مبارک علیہ رحمہ اگر وہ عالم دین نہ ہوتے، دین سے ہم بہت دور ہوتے۔ اگر وہ گھنگرو والے پیروں کے مرید ہوتے تو ہم نے گھنگرو باندھے ہونے تھے۔ ایک وقت تھا بڑے بڑے لوگ کہتے تھے یہ بات کہ سیفیوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو صرف سر ہلانا، ذکر کرنے کے علاوہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ مرید کن کے ہیں۔ وہ ہستی مبارک صاحب، علماء ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے اور جو محبت کرتے علماء کے ساتھ۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، کچھ وقت گزارا جب میں نے آپ کے قدموں میں رہا تو مبارک صاحب علیہ رحمہ کے پاس ایک وفد آ گیا، انہوں نے آ کے دعوت دی۔ مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعوت میں قبول کروں گا، تم عالم دین ہو۔ جب مبارک صاحب پوچھتے تھے آپ عالم دین ہیں، مبارک صاحب تو بہت خوش ہوتے تھے، آپ ان کو قریب کرتے تھے، آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تمہاری دعوت میں قبول کرتا ہوں، لیکن علماء کی شان یہ نہیں ہے، امامیں آپ کے سر پہ نہیں ہیں، جن کی داڑھیاں ٹھیک نہیں تھیں، آپ نے فرمایا کہ ایسی علماء کی یہ شان نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے، چونکہ ہم ایک پنجابی لوگ، ہم یہ ایک لفظ بول دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے ہاتھ سے ہمیں باندھ دیں، آپ کے ہاتھ سے لینا ہے ہم نے تحفہ۔ تو مبارک صاحب علیہ رحمہ کا کوئی اور جذبہ تھا، کچھ اور چیز تھی ان کو۔ آپ تو نگاہ ڈالتے تھے اور دیکھتے تھے اور آپ فرماتے تھے، ایسے تو نہیں فرما دیا مبارک صاحب نے۔ جب میرے والد صاحب جاتے تھے مرید ہونے کے بعد، آپ نے فرمایا میاں صاحب کام کرو جا کے ذکر کا، اور لوگوں کو راہ راست پہ لاؤ، اور یہ ذکر کی دولت جو میں نے آپ کو دی ہے یہ آگے تقسیم کرو لوگوں میں۔ تو سرکار مبارک میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ حضور مجھے تقریر کرنی نہیں آتی، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں۔ تو مبارک صاحب نے فرمایا میاں صاحب تقریر کرنے والوں کا اپنا کام ہے، آپ کا یہ اپنا کام ہے۔ سوچا کہ میرے مرشد نے یہ کہہ دیا ہے، آپ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ میاں جا کے یہ کام کر، بس آپ نے فرمایا تو پھر وہ بات دل میں بیٹھی اور کام شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے اعتراض، آج حضرت علامہ مفتی غلام فرید ہزاروی کا نام لیا جائے تو جس علماء کو جب یہ بات پتہ چلتی تھی کہ فلاں عالم دین، فلاں مفتی سرکار میاں صاحب کا مرید، پتہ نہیں اب مجھے نام نہیں آ رہا، کسی مفتی نے کہا میرے والد صاحب کو کہ حضور جس پیر کا مرید مفتی غلام فرید ہزاروی ہو نا، وہ پیر عام پیر نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، وہ مبارک صاحب کے پاس جب وفد آیا تو آپ نے ان کو جب بات بتائی، سمجھائی، انہوں نے اماموں کے لیے آپ امام حضرت آپ ہمیں تحفہ کریں، آپ نے ان کے سروں پہ باندھ دیے، منگوائے، امامیں باندھ دی، بڑے خوبصورت سب کے امامیں سج گئے۔ تو مبارک صاحب فرماتے ہیں کہ تم اب جا کے شیشے میں گھر میں دیکھنا ہے کہ تمہارا چہرہ پہلے خوبصورت تھا یا اب خوبصورت تھا۔ آپ نے فرمایا میں تو، حالانکہ بڑے بڑے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مبارک صاحب کو یہ بھی فرمایا، کہا کہ حضور شہباز شریف کی دعوت آ گئی۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف کی طرف سے یہ دعوت نامہ ہے اور حضرت آپ کو بھی دعوت ہے، آپ بھی ادھر پہنچیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس طرح کر کے ہم آپ کے ساتھ کچھ علماء کے ساتھ شکل میں آپ ان کے پاس جائیں گے۔ تو مبارک صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ دعوت نامہ ادھر رکھ دو، فقیر کا کام امراء کے دروازے پر نہیں جانا، میں فقیر ہوں، میرا کام نہیں ہے کہ میں بادشاہوں کے دروازوں پہ جاؤں۔ آپ نے دعوت نامہ ادھر ہی رکھ دیا تھا۔ کوئی اور ہوتا، آج تو ہمیں جناب بڑے بڑے باتیں کر کے، بڑے بڑے چیزیں بتا کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دین سے دور ہوتے ہیں۔ علماء کو تو ہم نے ایک، جب کسی کوٹھی میں کسی سوسائٹی میں بندہ جائے نا
تو وہاں پہ ایک سین دیکھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسکول کے لیے بچے کو، طالب علم کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے یونیفارم، اس کا بیگ، اس کا جناب اس کے سر کے بال ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے شوز اچھے ہوتے ہیں، صاف کیے جاتے ہیں. لیکن دین کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ تو بیچارے کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی. یہ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے. ہم نے عالم دین اگر کوئی پڑھانے کے لیے آتا ہے، قاری صاحب، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ قاری صاحب بچے آرام کر رہے ہیں. قاری صاحب باہر کھڑے رہتے ہیں، دروازہ بھی نہیں کھولتے. اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر، جناب آپ ادھر تشریف رکھیں، ادھر بیٹھیں، ادھر بیٹھیں. ہمارا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے. یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم دین کی شان، حضور نے فرمایا جس قبرستان میں عالم دین کو دفن کر دیا جائے 40 قبروں کو اللہ نور سے بھر دیتا ہے. لیکن ہمیں اولاد نہ عرس کرا سکے، نہ محفلیں کرا سکے، نہ ختم کرا سکے، کم از کم جا کر مسجد میں یہ لفظ تو بیٹا بولے، ربنا اغفر لی ولوالدی. تو جو بچہ ادھر یہ لفظ بولے گا، والدین کتابوں میں لکھا ہوا ہے، والدین حیات ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، دونوں صورتوں میں بچے کے نیک عمل کا ثواب براہ راست والدین کو پہنچ جاتا ہے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے 4 چیزوں کا علم ہوا ہے تو میرے دنیا کے سارے روگ ہی ختم ہو گئے. نمبر 1، جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جو میرے مقدر میں ہے، جو رزق مجھے ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے، تو میرا ہاتھ حرام کی طرف جانے سے بچ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک چیز جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اس سے میں بچ نہیں سکتا، وہ موت ہے. جس وقت آنا ہے اس نے آ جانا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو فرائض، جو کام میرے ذمے لگے ہوئے ہیں، فرائض ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، نہیں ہے، فرمانی سے بچ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، میں چھپ کے بھی گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں گناہوں سے بچ گیا. علم نے مجھے فائدہ دیا. ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھتے. حضور نے فرمایا قرب قیامت میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، لوگ علماء سے بھاگیں گے. اس وقت اللہ ان کو 3 قسم کی بلاؤں میں گرفتار فرما لے گا. روزی سے برکت اٹھ جائے گی اور ظالم حاکم مسلط ہو جائے گا، اور دنیا سے بے ایمان ہو کے دنیا سے جائے گا. آج برکت کیسے اٹھی ہے؟ گھر میں لڑائی ہے، پیسے آتے ہیں، تنخواہ آتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع، بے برکتی. گھر میں نماز نہیں، گھر میں قرآن نہیں، گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، اس گھر میں بے برکتی اور بے سکونی ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں وہ جو نہر میں چھلانگ لگانے والا بندہ اپنے بچوں کو لے کر چھلانگ لگا رہا ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ پریشان ہے. اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، فقہاء علماء کے صوفیاء کے پاس نہیں بیٹھتے. وہ وقت آنا ہے جب ماں بھی نیکی نہیں دے گی، باپ بھی نیکی نہیں دے گا، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن اللہ والوں کی سنگت اس دن بھی سلامت رہے گی. اور رزق سے برکت اٹھ جائے گی. روزی سے برکت گئی، کلام نہیں ہے، قرآن کا تصور ہی نہیں ہے. اور بہت اونچی جگہ پہ قرآن پاک رکھا جاتا ہے، بڑے اچھے غلاف میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے. اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں دوبارہ لگانا نصیب ہوتا.
اور ہم خوبصورتی کے لیے قرآن پاک حضور نے فرمایا جو صبح سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے دن کے کاموں میں برکت رکھ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو سورہ ملک شریف رات کو پڑھتا ہے اللہ اس کی ساری رات میں برکت رکھ دیتا ہے۔ جب دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، علماء سے، فقہاء سے، صوفیاء سے دور ہیں تو ہماری زندگی کیا ہے؟ صرف اڈا کھول کے روزی کے اڈے پہ بیٹھنا اور سارا دن کسٹمر کا منہ دیکھنا، گالی بھی ادھر، عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ صبح صبح جناب دکانیں کھل جاتی ہیں، وہ ٹیپ لگا کے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، ادھر کسٹمر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، اور ادھر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تفسیر میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے کلام پڑھنے والے کے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کلام کے پڑھنے کے گناہوں کے پڑھنے والے کے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نیکیوں کا اضافہ تو سمجھ آ گئی کہ نیکیوں کا اضافہ کس طرح کہ آپ نے کلام پڑھا، اس کو ادب کے ساتھ سنا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہے۔ اگر کلام پاک پڑھا جا رہا ہے اور آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو اس وقت آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے، برکت کے لیے یا سورہ یاسین چلا دی صبح، اس کو نہیں پتا کہ سورہ یاسین سننے کا، قرآن کو سننے کا بھی ادب کا خیال رکھنا ہے۔ کسٹمر کے ساتھ لڑائیاں، کسٹمر کے ساتھ گفتگو، گالی گلوچ، یہ بے برکتی ہے۔ آپ کو طریقہ بھی آنا چاہیے، اس لیے طریقہ نہیں آتا کہ ہمارا انوائرمنٹ اس طرف نہیں جاتا۔ نمازیں پڑھیں گے، لوگ تو کہنا شروع کر دیں گے آپ تو نمازی ہو گئے ہیں، آپ تو جناب بڑی بڑی نمازیں پڑھنے لگ پڑے ہیں، داڑھی رکھ لی، حضور کو پسندیدہ شکل بنا لی، تو تانے لگنا شروع ہو گئے کہ جناب آپ صوفی بن گئے ہیں، مولوی بن گئے ہیں۔ نادان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ تو مجھے قبر کے اوپر تک چلے آئیں گے لیکن نیچے معاملہ کچھ اور ہوگا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب حضور کی زیارت ہوگی، حضور اپنے امتی کو دیکھیں گے، آپ کی زیارت کرے گا امتی، اور حضور کی زیارت کرتے وقت اس امتی کی شکل ایسی ہوگی کہ میرے لجپال نبی دیکھ کر مسکرائیں گے، فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ آج تانے مل رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں اپنی ختم کرتا ہوں، اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جائے گا۔ دوسری بلا یہ ہے، آج جناب جس نے حضور کا نام لیا اس کو پیچھے کر دیا گیا، جس نے لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا اس کو جیلوں میں پھینک دیا گیا۔ جو حضور کی بات کرے گا، جس پلیٹ فارم پہ بھی بات کرے گا، اس کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور ادھر ہمارے افغانستان میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے تو کھوپڑیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا۔ تو اس وقت ہمارے حکمران یہ ظالم حکمران ہیں جس کی وجہ سے آج حضور کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے۔ جو حضور کی بات کرتا ہے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، یہ دوسری بلا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت جب علماء سے دور ہوگی ان پر ظالم حاکم مسلط کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بلا یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو بے ایمان ہو کے جائے گا۔ کلام سنا کے عالم دین اس کو بتائے گا مسئلہ، اور وہ آگے سے کہے گا مولوی صاحب آپ اپنی بات خاموش ہو جائیں، اپنی بات سے، ہمیں پتہ ہے آپ سے زیادہ۔ اس نادان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، اس کا اس نے انکار کیا۔ اگر وہ اس کو موت آ جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے سینسٹیو معاملہ ہے، ہم بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ آپ ایک لفظ قرآن پاک کا ٹھیک نہ پڑھیں، زبر کو زیر پڑھ لیں، زیر کو پیش پڑھ لیں، معاملہ الٹ ہو جاتا ہے اور بندہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی نے کیا بتانا؟ ہم تو جناب بابا جی کو کوئی مسئلہ بتائے، بہت بڑی عمر ہو جاتی ہے بابا جی کی، کوئی عالم دین بچہ دین پڑھ کے اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ بتا دیتا ہے۔ بابا جی کہتا ہے وہ پتر تو ہونا پڑھ رہے ہیں، اسی تے پڑھے پڑھائے ہیں، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، لگ سمجھ جائے گی۔ اس لیے آج میں بحریہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست بات کر رہا تھا، کہتا حضرت ایچیسن میں بچے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ پرمیشن نامہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت پیرنٹس کو کہا جاتا ہے
کہ آپ اپنے پیرنٹ بچوں کو اسلامیات پڑھانا چاہتے ہیں، تو ایسے پیرنٹس جو آگے یہ کہتے ہیں میرے بچے کو اسلامیات کا پیریڈ نہیں پڑھانا، وہ کہتے ہیں یہاں پہ سگنیچر کر دیں تاکہ ہمارے پاس پروف ہو آپ کا، اور وہ ان کے پاس پروف ہوتا ہے، اس کے بچے کو اسلامیات کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ جس کو دین کے قریب نہیں جانے دیتے اس بابے نے جب بوڑھا ہونا ہے، تو اس لیے یہ اولڈ ہاؤس میں آپ چلے جائیں، جتنے بھی آپ بابے دیکھیں گے، کوئی فیکٹریوں کا مالک ہے، کوئی زمینوں کا مالک ہے، کوئی باہر کی ملک میں اس کے بچے کما رہے ہیں، لیکن بابا اولڈ ہاؤس میں شفٹ ہو گیا ہے۔ اولڈ ہاؤس میں آپ کر لیں، ایک بھی آپ کو عالم دین نظر نہیں آئے گا، ایک بھی عالم دین نظر نہیں آئے گا۔ عالم دین ہو، اور وہ جو ہمارے علاقے میں کینٹ میں میجر صاحب کی ڈیڈ باڈی کو رکھتے وقت بچوں کو جب یہ لفظ بولا کہ بیٹا آپ کے پاپا کو دفنانے چلے، ایمبولینس میں بیٹھے، ان بچوں کے جو الفاظ تھے، اس ساتھی نے مجھے بتایا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے حضرت جب ان کے بچے باہر کھڑے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ آپ کے پاپا شفٹ ہو گئے ایمبولینس میں، آپ بھی بیٹھے ہیں، تو بچوں کے الفاظ تھے ہم نے پاپا کے ساتھ نہیں جانا۔ پوچھا بیٹا ریزن کیا ہے؟ آپ کے پاپا نہیں ہے؟ وہ پاپا تو وہی ہے جس نے تمہیں کال کر کے کہتا تھا بیٹا گھر کب آؤ گے، مجھے نیند نہیں آ رہی، تمہارے لیے بنگلہ بھی بنایا، گاڑیاں بھی دیکھ کے چلا گیا، روح نکل گئی، آج تمہاری محبت ختم ہو گئی۔ اس نے کہا ہم نے پاپا کے ساتھ گاڑی میں ایمبولینس میں نہیں جانا۔ پوچھا کس کے ساتھ جانا ہے، کیسے جاؤ گے؟ ان بچوں نے کہا ہم نے اپنی گاڑی میں جانا ہے۔ دوستو وہ پاپا نے گاڑی خرید کے بھی دی تھی، گھر بھی پاپا نے دیا، لیکن پاپا کو سمجھ نہ آئی کہ بچے کے سینے میں قرآن ہوتا، اگر اس کے سینے میں حدیث ہوتی، اگر وہ علماء کے پاس بیٹھتا، اگر وہ صوفیاء کے پاس بیٹھتا، میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ وہ بچے یہ الفاظ نہ بولتے، بلکہ بچے اپنے پاپا کو لحد میں بھی اتارتے، اپنے پاپا کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی مانگتے، اور پاپا کے لیے بعد میں نماز میں جب یہ لفظ بولتے ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ ادھر پاپا بچہ لفظ بولتا، پاپا کی روح کو آگے قبر میں ثواب پہنچ جاتا۔ آج یہ ہم چھوڑ دیا پوائنٹ۔ میں کہتا ہوں بہترین انویسٹمنٹ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم نے بہترین انویسٹمنٹ کرنی ہے، بڑی بڑی انویسٹمنٹ دنیا کے لیے آپ کرتے ہو، لیکن بہترین انویسٹمنٹ آپ کے لیے میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ بہترین انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو صالح بنا کے جاؤ، تاکہ اس وقت اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ سلطان مئو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہسن دے کے رون لے آئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گھتے سن پرت نہ سکسیں پاسا ہو، صاحب تے کو لیکھاں منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو۔ حضور بڑی بڑی میں نے ڈیڈ باڈیاں دیکھی ہیں، دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا، اور ایسی ڈیڈ باڈی بھی دیکھی ہے جس کو دیکھتے وقت دل کو تسکین اور سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یار میں تو اپنی بات، ہم علماء کی صوفیاء کی بات چھوڑ کر میں آپ کو دنیا داروں کی بات بتاتا ہوں۔ شیخو پورہ میں ایک ہمارا مرید چلا گیا دنیا سے، حکیم صاحب تھے، میں خود چارپائی کے قریب کھڑا تھا، مجھے اس کا چہرہ بڑا پیارا لگا، دیکھ رہا تھا، میرے سامنے سے دو دنیا دار گزرے، انہوں نے کہا کہ دیکھ یار چہرہ کتنا چمکدار ہے، تو میں نے کہا کہ چہرہ ایسے چمکدار نہیں ہے، چہرہ چمکدار اسی لیے ہے کہ جو زندگی رب رسول کے مطابق خوش کرنے والی گزار کے جائے گا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ بہت مشکل ہے معاملہ، اولاد کو نیک راستے بھیجے۔ سرکار مبارک میرے والد صاحب رونے لگ پڑتے ہیں، روتے روتے آپ فرماتے ہیں بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرورت ہے، مجھے یہ باغ جو آج بنا ہے، میری دعا ہے کہ میری نسلیں بھی اس کا کام کرتی رہیں۔ میرے مبارک الرحمہ
جو میرے والد صاحب کے مرشد ہیں حضرت اخوندزادہ پیر سیف الرحمان، آپ نے جب مجھے سزا دی، آپ نے مجھے اتنے آپ سے سخت تھے، آپ نے میری داڑھی پکڑ کے آپ نے دیکھا کہ یہ مشت سے کم ہے، آپ نے مجھے 3 تھپڑ لگائے اور کہا کہ بیٹا اگر تم راستے سے ہٹے تو تم اپنے باپ کا بنا ہوا باغ اجاڑ دو گے۔ میں وہ لمحے یاد کرتا ہوں، کاش کہ وہ لمحے مجھے ملتے اور زیادہ۔ میری تربیت وہ فرماتے، بڑے لجپال تھے، بڑے لجپال تھے، اور رات سوئے نہیں مبارک صاحب، رات سوئے نہیں۔ تہجد کے وقت فون آیا میرے والد صاحب کو، میاں صاحب آپ کے بیٹے کو میں نے رات کو تھپڑ مارا، آپ کے دل میں بات نہیں آئی؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے والد صاحب کہ حضور میرا جو خلوص آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مجھے محبت کتنی ہے، آپ حکم فرمائیں تو میں اس کے گلے پہ خنجر چلا دوں، نہ چلاؤں تو پھر ہے۔ ہم چلے گئے مبارک صاحب کے پاس تہجد کے وقت، نماز فجر کے وقت جب آپ تشریف لے کے آ رہے تھے، آپ ویل چیئر پہ تھے، میں اور اپنے میرے والد صاحب ہم ساتھ اکٹھے کھڑے تھے، آپ نے مجھے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا۔ ایسے دروازہ کھلا، پتہ چلا کہ مبارک صاحب آ رہے ہیں۔ آپ ویل چیئر پہ تھے، جب آپ کی ویل چیئر اندر کی طرف آئی، کمرے میں انٹر جب آپ ہوئے، آپ نے جب ہمیں دیکھا تو مبارک صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ آپ نے فرمایا میاں صاحب آپ مخلص ہیں، آپ مخلص ہیں، میں نے دل سے آپ کے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں، میرے لیے وہ موضوع بنا ہوتا ہے میرا۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آپ نے مجھے اپنا سالن بھی کھلایا، اپنی بچی ہوئی روٹی بھی مجھے دی۔ آپ نے خود حکم فرمایا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ، مجھے حکم